قدرت بھی شاید ان لوگوں پر ضرور مہربان ہوتی ہے جو زندگی کے تلخ ترین حالات سے بھی ہار تسلیم نہیں کرتے۔ اسے اپنے انسٹرکٹر کی ہر بات ازبر ہو چکی تھی۔ گڈ لک، جمشید کسی بھی بدترین سچویشن میں گر جاؤ تو گھبرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انتہائی برے حالات میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن اپنے اندر جگائے رکھنا۔ آدمی حالات سے نہیں ہارتا، اپنے آپ سے ضرور ہار جاتا ہے۔ ورز پاسبل کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے آپ کو نتائج کے لیے تیار رکھو اور جو بھی کرنا ہے کر گزرو۔ یہی ہے بہترین لائے عمل۔ اگر گھبرا جاؤ گے تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ لک یو آر سولجر، اور سپاہی لڑتا ہے آخری گولی تک، آخری دم تک۔ انہوں نے SSG کورس کے دوران انہیں بتایا تھا اور اس نے ہمیشہ بہترین شاگرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ڈونٹ وری سر، میں لڑوں گا آخری گولی تک، آخری سانس تک۔ اس نے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ گاڑی کے انجن کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کی تیز لائٹ نے سامنے کے ماحول کو ننگا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جمشید کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا جب اس نے گاڑی کے بریک لگنے کی آواز سنی۔ آہستہ آہستہ گاڑی رینگتی رہی اور بالاخر انجن اس کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے جھاڑیوں ہی سے دیکھا تھا کہ انجن میں ایک ڈرائیور، اس کا ہیلپر اور اس گاڑی کا گارڈ بیٹھا۔ غالباً گارڈ نے مال گاڑی کے آخری ڈبے میں اکیلے بیٹھنے سے یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ گارڈ نیچے اتر آیا تھا۔ وہ حیرانگی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک کی ریوالور کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی۔ خبردار، اگر کوئی چالاکی دکھائی، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ میرے احکامات کی تکمیل کرتے رہو۔ اس نے گارڈ کی گردن پر ریوالور کا دباؤ اس طرح بڑھایا تھا کہ اس کی ککی بن گئی تھی۔ آپ مجھے کچھ نہ کہیں مہاراج، جیسے آپ حکم کریں گے، جیسے آپ حکم کریں گے۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جمشید اسے اس پوزیشن میں انجن میں لے آیا تھا جہاں ڈرائیور اور فائر مین خوف سے کپکپا رہے تھے۔ دیکھو، میری کوئی لڑائی نہیں تم سے۔ میں رانا شمشیر سنگھ ہوں، وہی ڈاکو جسے سرکار نے چند روز پہلے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چپ چاپ میرے احکامات کی تعمیر کرتے رہو، تمہاری جان سلامت رہے گی، ورنہ میں تو مروں گا ہی، تم بھی مارے جاؤ گے۔ اس نے تینوں سے کہا، جو حکم مہاراج، آپ تو ہمارے لیے دیوتا سمان ہیں۔ میں بھیگیوال کا رہنے والا ہوں مہاراج۔ آپ نے ہمارے ظالم مکھیا کو مار کر سارے گاؤں کے من جیت لیے تھے۔ فائر مین عملاً اس کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ میں اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران سرحد کے اس طرف ہونے والے واقعات اور مقامی سیاست سے متعلق جتنی جانکاری حاصل کی تھی، کیپٹن اس سب کو باری باری آزمانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے علم تھا اس علاقے میں 2 ڈاکو، رانا شمشیر سنگھ اور شریمان نے دھوم مچا رکھی ہے۔ یہ لوگ فلمی قسم کے ڈاکو تھے، جیسے عموماً فلمی کہانیوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ غریبوں کے لیے دیوتا اور جاگیرداروں کے لیے راکشس۔ چند روز پہلے ہی تلواڑہ پوسٹ کے حوالدار دین محمد نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکو شمشیر سنگھ گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے یہ خبر بھارتی BSF کے ایک حوالدار نے دی تھی۔ یہ لوگ آپس میں کبھی کبھی گشت کے دوران دن کے اوقات میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، اور آج اس نے حوالدار دین محمد کی اس اطلاع کو بھی کیش کروا لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ شمشیر سنگھ کا نام سن کر وہ لوگ واقعی اس سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کی بجائے اب عقیدت جھلک رہی تھی۔ سگنل کو سیدھا کر دو، جمشید نے اس نوجوان سے کہا جس نے اپنے گاؤں کا نام بھیگوال بتایا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بمشکل 3 منٹ میں اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس دوران جمشید کے حکم پر ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر دیا تھا۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی۔ تینوں باری باری اپنے دیوتا کے چرن چھو رہے تھے۔ شاید تینوں راجستھان کے اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ مجھے فوراً ایک کپڑے کا جوڑا چاہیے۔ شمشیر سنگھ کی زبان پر اعتبار کرنا، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے، اس کی 100 گنا زیادہ قیمت تمہیں مل جائے گی۔ اس نے تھوڑی دیر جب گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی تو ان سے کہا، مہاراج، ہماری تو جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈرائیور نے ایک کونے میں طرح کینوس کا بیگ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں 3-4 کپڑوں کے جوڑے، ٹوتھ برش اور صابن وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔
جن کی ضرورت اسے اکثر رہتی ہوگی۔ جمشید نے اس کے ڈیل ڈول کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں کہا چلے گا۔ اس نے ایک شرٹ اور پتلون نکال لی۔ یہ ریلوے کی نیلے رنگ کی پتلون تھی، ایک دھاری دار شرٹ اس کے علاوہ تھی۔ اس نے بیگ ہی میں موجود پولیتھین کے ایک تھیلے میں اپنی ایس ایف کی وردی ڈال دی اور انجن میں ہی کپڑے پہن لیے۔ ڈھیلے ڈالے کپڑوں کے لیے یوں بھی فائدہ مند تھے اس کے لیے، ان میں وہ آسانی سے ریوالور اور کچھ گولیاں چھپا سکتا تھا جس کی اسے بعد میں ضرورت پیش آتی۔ قریباً 1 گھنٹہ گاڑی کی تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ اس درمیان 3 چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم نما اسٹیشن ان کے راستے میں آئے، لیکن انہیں چونکہ یہاں نہیں رکنا تھا اس لیے خیریت رہی۔ جمشید کو علم تھا کہ اس کی منزل گنگا نگر ہے۔ تینوں ڈر کے مارے اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے کہ مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے کہیں۔ گنگا نگر سے کچھ پہلے ہی ڈرائیور نے ایک مرتبہ پھر گاڑی کی رفتار اس کے کہنے پر کم کر دی تھی، اتنی کم کہ جمشید آسانی سے اتر سکے اور وہ بغیر خوفیت ان سے الگ ہو گیا۔ تینوں نے بڑھ چڑھ کر اسے امدادی رقم دی تھی، کیونکہ تینوں کو امید تھی کہ کچھ دنوں کے بعد یہ رقم 1000 گنا ہو کر انہیں واپس مل جائے گی۔ جمشید نے ان کی ضد کے پیش نظر تینوں سے 150-200 روپے لے لیے تھے اور یہ وعدہ بھی کیا کہ بھلے ان کی جان چلی جائے لیکن وہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ مفروض ڈاکو رانا شمشیر سنگھ ان کے ساتھ سفر کیا تھا۔ دھماکوں کی آواز نے کرنل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت کمپنی ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا، جبکہ میجر اپنی جیپ پر باہر آ گیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ جمشید آخر ان کے قابو میں آ جائے گا۔ آخر وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ انہوں نے سرحد تو ایک طرح سے سیل کر دی تھی اور اس دوران 15-20 دیہاتوں کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ساری رات اور اگلے روز شام تک انہوں نے جمشید کی تلاش جاری رکھی اور شام کے بعد تمام لوگ ایک ایک کر کے بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے تھے۔ واڈیا کو اس کسی پل قرار نہیں تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جمشید نے ابھی سرحد عبور نہیں کی۔ وہ ابھی تک علاقے میں موجود تھا اور ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، جو ابھی تک وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔